السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ ڈیٹا بیسز کے ایڈوانس کورس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ماڈرن ڈیٹا ماڈلز یا ایمرجنگ ڈیٹا ماڈلز جو آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں یا آج کل بہت زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو یعنی بڑے بڑے جو سیٹ اپ ہیں وہ کس طرح کے ہیں کہ ان کے اندر کون سے ڈیٹا ماڈل یوز ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوستوں ہم نے اب تک بات کی تھی پہلی 4 جنریشن کی، 5th جنریشن کو ابھی فی الحال میں اسکپ کر رہا ہوں اور ماڈرن جنریشن یعنی ایمرجنگ ڈیٹا ماڈلز کی بات کریں گے، یعنی نو ایس کیو ایل ہو گیا، بگ ڈیٹا وغیرہ، ان پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی 2000 سے یہ جو نئے ٹرینڈ آئے ہیں ان پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی ماڈرن ڈیٹا ماڈلز پر بات کرتے ہیں۔ تو ماڈرن ڈیٹا ماڈلز کی ضرورت کیوں آئی ہے، پیش آئی ہے؟ جنریٹنگ یوزفل ڈیٹا فرام ماؤنٹینز آف ڈیٹا ہیز بیکم امپیریٹیو نیڈ، یعنی آج کل جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ ماؤنٹینس کی شکل میں بہت زیادہ ڈیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آل ٹائم ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے انفارمیشن بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، لازمی بات ہے، ڈیٹا انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے، اور انفارمیشن جنریٹ کرنا اتنے بڑے ڈیٹا سے شاید جو ہمارے ٹریڈیشنل ڈیٹا پہ جو ڈیٹا ماڈلز ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مشکل نہیں، ان سے مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیر آر مینی ٹائپس آف ڈیٹا۔ ٹھیک ہے، بہت سی قسم کا ڈیٹا ہے، یعنی ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا ہے، جس میں سے ویب ڈیٹا، سوشل میڈیا ڈیٹا، موبائل ٹیکنالوجیز، سینسرز ڈیٹا اینڈ ادر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ڈیوائسز ڈیٹا۔ تو ڈیٹا بھی ڈفرینٹ، یعنی سورسز اس کے ڈفرینٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارا ویب ڈیٹا۔ ویب ڈیٹا مطلب ہمارا انٹرنیٹ کا ڈیٹا، اس میں ہمارے براؤزنگ پیٹرنز ہو سکتے ہیں کہ کون کس طریقے سے براؤزنگ کر رہا ہے، یعنی ہمارے کیش وغیرہ یا اس طرح کا ڈیٹا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پرچیز ہسٹری، یعنی کہ لوگ ہماری یا کسی کی بھی پرچیز ہسٹری کی لوگ کون سی پرچیز کر رہے ہیں اور کون سی چیزیں کے اندر انٹرسٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ کسٹمر پریفرنسز، یعنی کسٹمر کون سی چیزیں پسند کرتا ہے، بیوٹی کی پسند کرتا ہے یا اس کے علاوہ وہ کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی کرتا ہے یا اینڈرائڈ کی، یا کون سی چیزیں اس کو پسند ہے۔ اس کے علاوہ بیہیویئر پیٹرنز کو، اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے ویب ڈیٹا کے اندر کہ وہ کس اس کا بیہیویئر کیسا ہے، وہ آج کل کیا دیکھ رہا ہے، انٹرنیٹ پر ٹکٹنگ کے بارے میں دیکھ رہا ہے یا کیا کچھ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حساب سے یہ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم مارکیٹنگ کر کے بہت سارے بینیفٹس لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ڈیٹا ٹائپ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوشل میڈیا ڈیٹا، جس میں ہماری فیس بک ہو گئی، ٹویٹر، انسٹاگرام، لنکڈ ان، یعنی اس طرح کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے ڈیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ قسم کا ڈیٹا ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے فیس بک کی اگر لے لیں، لائکس، کمنٹس، یعنی ہر چیز کا الگ الگ ڈیٹا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل ٹیکنالوجیز ہیں، جس طرح ہمارے اسمارٹ فونز ہو گئے ہیں، ٹیبلیٹس وغیرہ ہو گئے، یہ ساری چیزیں موبائل ٹیکنالوجیز میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سینسز کا ڈیٹا ہے، جس میں ہمارے جی پی ایس ہو گیا، آر ایف آئی ڈی ہو گیا، ویدر سینسر ہو گئے، بایو میڈیکل ڈیوائسز ہیں جن کے اندر سینسر لگے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اسپیس ریسرچ کی پروبز ہیں۔ اسپیس ریسرچ پروبز کیا ہوتی ہیں؟ وہ ان پائلٹیڈ، یعنی ایک ڈرون ٹائپ ڈیوائسیں ہوتی ہیں جو اسپیس میں بھیجی جاتی ہیں، جو کہ سائنٹیفک اسپیس کے بارے نہ صرف ایکسپلور کرتی ہیں بلکہ سائنٹیفک ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کارز ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے ایویشن کے بلیک باکس ہو گئے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیوائس جو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ڈیوائسیں ڈیٹا بھی ڈفرینٹ فارمیٹ میں کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیز کلیکٹ ڈیٹا ان ملٹیپل فارمیٹس، یعنی یہ سارے جو ہماری ٹائپس آف ڈیٹا، یہ فارمیٹس بھی ان کے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا ڈیٹا کون کون سے فارمیٹ سے ہو سکتا ہے؟ ہمارا ٹیکسٹ میں ہو سکتا ہے، یعنی نمبرز وغیرہ میں ہو سکتا ہے، یا الفا نمبرک وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پکچرز میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، گرافیکلی امیجز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ساؤنڈ ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ ویڈیوز ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی سارے فارمیٹس ہیں جن کے اندر آج کل ڈیٹا آتا ہے۔ تو تو یہ تو چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں اس نئے ڈیٹا ماڈلز کی یا ایمرجنگ ڈیٹا ماڈلز کی یا ماڈرن ڈیٹا ماڈلز کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ڈیٹا کلیکشن از گروئنگ ایکسپونینشلی، یعنی آج کا جو ڈیٹا ہے وہ تھوڑا تھوڑا گریجولی نہیں انکریز ہو رہا، فوراً یعنی سیدھی لائن کی طرح اوپر کی طرف جا رہا ہے، یعنی ڈیٹا اس طرح انکریز ہو رہا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، 90% یا 95% ڈیٹا ہے وہ آخری سال 2 میں بنا ہے، یعنی اس حساب سے ہمارا ڈیٹا انکریز ہو رہا ہے۔ یعنی پچھلے جو 60-70 سال کا ڈیٹا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے 1-2 سال میں کریٹ کیا ہو، اور اگلے 1-2 سالوں میں جو ڈیٹا کریٹ کریں گے شاید وہ کچھ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو، یعنی اگلے 6 مہینوں میں ہمارا یہ کچھ نہ ہو، کیونکہ جس انکریز سے ہمارا ڈیٹا انکریز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈیٹا انکریز ہو رہا ہے یہ ہماری ڈپارٹمنٹس آرگنائزیشن کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ ایک تو پرفارمنس کے ایشوز آ گیا، کیونکہ اتنے بڑے ڈیٹا سے ہمیں یعنی اس کے انسائٹ لینا یا انفارمیشن نکالنا تھوڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو ہے وہ ہے اسکیلیبلٹی، یعنی ہمارا ہارڈ ویئر شارٹ کم پڑ رہا ہے،
اور ہمیں ہارڈ ویئر اسکیلیبل یعنی اس کو انکریز کرنا پڑ رہا ہے. یعنی یہ کافی بڑے چیلنجز ہیں. تو آج کل کے ہمارے آئی ٹی پروفیشنلز کیا کر رہے ہیں؟ ٹوڈے آئی ٹی پروفیشنلز آر بیلنسنگ نیڈ ٹو مینیج ریپڈلی گروئنگ ڈیٹا وتھ شرنکنگ بجٹس. یعنی آج کل کے جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ تمام ضروریات جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنی اسپیڈ سے ڈیٹا بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہ صرف مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کم سے کم بجٹ میں کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کل ان چیزوں پر بجٹ شرنک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ایکسپینڈیچرس کھلے ہوئی ہیں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ جتنا بھی بجٹ ہو، اتنا بڑا ڈیٹا کو مینیج کرتے کرتے کتنا بڑا بھی بجٹ ہو وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. تو آج کل کے آئی ٹی پروفیشنلز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو آج کل نئے ٹرینڈ کیا ہیں یا کنورجنگ ٹرینڈس کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو ہے ریپڈ ڈیٹا گروتھ، یعنی ڈیٹا ہمارا بہت زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گروتھ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری پرفارمنس سے ایک بہت بڑا ایشو ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسکیلیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ڈیٹا کو اسکیلیبل بنانا پڑتا ہے، یعنی ہارڈ ویئر کو اسکیلیبل کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہوتی ہیں لوور کاسٹ، یعنی آج کل ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا کم سے کم کاسٹ میں اندر آ جائے، ٹھیک ہے. تو اس سارے کا حل کیا ہے؟ اس سب کا حل ہے جناب بگ ڈیٹا. یعنی ان تمام چیزوں کو مینیج کرنا، یعنی ڈیٹا گروتھ، پرفارمنس، اسکیلیبلٹی، لوور کاسٹ کو مینیج کرنا، ٹھیک ہے. تو اس سارے کا حل ہے بگ ڈیٹا، ٹھیک ہے. بگ ڈیٹا کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم بگ ڈیٹا کو دیکھیں گے کہ بگ ڈیٹا کا کنسیپٹ کیا ہے. تو یعنی ہمارے جو آج کل کے ماڈرن ڈیٹا ماڈلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کافی بڑے ایشوز کو کر رہے ہیں. جس طریقے سے آپ لوگ فیس بک کو دیکھ سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں کتنا ڈیٹا اپلوڈ ہوتا ہوگا. ہم بھی اتنا ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں، پوری دنیا اتنا ڈیٹا اپلوڈ کر رہی ہے، ہر بندہ ڈیٹا اپلوڈ کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارا واٹس ایپ کا ڈیٹا ہے، ہر چیز کا ڈیٹا ہے. یعنی یہ کس طریقے سے مینیج ہو رہا ہے؟ تو یہ سارا مینیج ہو رہا ہے بگ ڈیٹا کی مدد سے. تو اس لازمی بات ہے، اس کا ڈیٹا کو اسٹور بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. اس سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں تو فوراً آ جاتی ہے. اس طریقے سے ہم گوگل سے انفارمیشن نکالتے ہیں، گوگل میپ سے نکالتے ہیں، تو ہمیں فوراً ڈیٹا مل جاتا ہے. تو یہ سارے کس کی بدولت ہے؟ یہ بگ ڈیٹا یا ہماری ایمرجنگ ڈیٹا ماڈلس کی مدد سے کی بدولت ہمیں حاصل ہوا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بگ ڈیٹا کو کور کریں گے کہ بگ ڈیٹا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.